آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی اور بدھ تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. جتنے گواہان تھے ان پہ اجرا مکمل ہو گئی ہے اور اب لگتا یہی ہے کہ 2 یا 3 سماعتوں کے اندر اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. آج کچھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں جو علیمہ خانم صاحبہ نے آج آ کے گفتگو کی ہے. شروع میں آپ کو عرض کر دوں کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ نشانے پہ تھی مسلسل. پہلے ان کو جس طرح سے عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ان کو یہاں سے گرفتار کر کے اور کہیں بنانے میں جا کے اور اتار دیا جاتا تھا. پھر ان کے بیٹوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کمپین کروائی گئی, پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والوں سے کچھ چیزیں کروائی گئی ان کے خلاف, میڈیا ان کا ٹرائل کیا گیا, بہت کچھ ان کا کیا گیا ان کے ساتھ. اور پھر کچھ لوگ بھیجے گئے اڈیالہ کے باہر ان سے بدتمیزی کرنے کے لیے, ان پہ خواتین نے حملہ کیا, بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو عمران خان صاحب نے بہرحال جی آج یہ کہا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ, یا عمران خان صاحب نے کہا ہے یا علیمہ خانم صاحبہ نے خود کہا ہے کہ آئندہ جو پیغام ہے وہ نورین نیازی صاحبہ دیں گی. وجہ اس کی سمپل ہے کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ایک ایسی کنٹروورسی برقرار رہے جس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کا فوکس ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی انٹرنل چیزوں کے اوپر رہے. اور یہ میڈیا چینلز کو بھی کیونکہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے ڈیلی چیزیں چلایا کریں, تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسی کنٹروورسی برقرار رہے جس سے عمران خان صاحب کا پیغام زیادہ ہائی لائٹ ہونے کی بجائے پیغام دینے والی علیمہ خانم صاحب ہائی لائٹ ہوں, یا وہ کنٹروورسی میں رہیں اور یہ کنٹروورسی چلتی رہے, انٹرنل چیزیں کنٹروورسی میں رہیں, تو خان صاحب کا پیغام امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی اب تو معاملہ کہیں اور جانے والا ہے. اگلی 2-3 سماعتوں کے بعد جب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی تو اس کے بعد کوئی اور کیس نہیں ہے جس کا ٹرائل اڈیالہ کے اندر چلے. اور منگل والی ملاقاتیں بہنوں کی بند ہو چکی ہیں, جمعرات والی ملاقاتیں جو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہیں وہ 1 سال سے بند ہیں. تو پھر تو عمران خان صاحب ویسے مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیے جائیں گے اور ان سے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی. جو جی ایچ کو حملہ کیس چل رہا ہے اس کا ٹرائل آن لائن کیا جا رہا ہے, واٹس ایپ ویڈیو کال پر کیا جا رہا ہے, ویڈیو لنک پہ بھی نہیں, واٹس ایپ ویڈیو کال پر ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کسی کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی. علیمہ خانم صاحبہ نے آج کیا کیا کہا, امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو جج انعام امین منہاس ہے اسلام آباد کورٹ میں جنوری سے معاملہ پینڈنگ ہے. توشہ خانہ 2 کیس جو کنکلوڈ ہو رہا ہے اب اس کو چیلنج کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ یہ کیس بن ہی نہیں سکتا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو توشہ خانہ 2 بریت کی درخواست ہے جو اسلام آباد کورٹ میں جنوری سے پینڈنگ ہے, آج تک اس کے اوپر دلائل کا آغاز ہی نہیں ہو سکا. یہ ہے 26ویں ترمیم کے کارنامے. اور اب جب وہ کیس تقریباً کنکلوڈ ہو گیا ہے تو انعام امین منہاس صاحب نے کل اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. کل بھی اس کے اوپر کیا کریں گے, نوٹس کریں گے, 10 دن کے لیے پھر سماعت ملتوی کر دیں گے اور وہ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. وہ فیصلہ اس کے اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر وہ فیصلہ کر دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے پاس ایک آپشن ہے کہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, اس لیے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر رہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ یہ کیس بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, ہائی کورٹ میں پینڈنگ رکھا ہوا ہے جنوری سے معاملہ, اور ادھر معاملہ کنکلوڈ بھی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انعام امین منہاس کل بیمار ہو جائے, چھٹی پہ چلا جائے, کازز منسوخ ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید آ بھی جائیں تو وہ لمبی تاریخ ڈال دیں گے اور اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے, کیونکہ نیچے کیس ویسے کنکلوڈ ہو گیا ہے تو نیچے ہی عمران خان صاحب کو اسی ہفتے چانسز ہیں کہ سزا سنا دی جائے. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ یہ اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے کہ ادھر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنا کے پھر القادر کیس کی ضمانت عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی. تو جب اس کی ضمانت ہو جائے گی تو اس میں سزا ہو چکی ہوگی. جب توشہ خانہ 2 کیس 8-9 ماہ بعد ضمانت کی سٹیج پر آئے گا تو پھر جی ایچ کو حملہ کیس میں سزا سنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر عمران خان صاحب کو طویل عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے علاوہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹنے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو, عام شہریوں کو گرفتار کیا گیا جن میں خواتین بھی تھی, اور ان کو 26 نومبر کے کیس میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ ملک کے اندر یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی. پہلی بار انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے آفر کی تھی تو نہ بتائیں. تو انہوں نے کہا برٹش فارن سیکرٹری نے عمران خان صاحب کو آفر دی تھی کہ آپ اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مرضی کر لیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے بھی بتایا اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نئی جیل اختیار کی گئی ہے اور آپ کو وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. تو اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے, کسی اور جیل میں ڈالنا ہے, کسی اور جیل میں ڈال دیں, جتنا عرصہ مجھے جیل میں رکھنا رکھیں, لیکن میں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, میں سرنڈر نہیں کروں گا. میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام کے ساتھ
میں غداری اور بے وفائی نہیں کروں گا اور میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. علیمہ خانم صاحب یعنی عمران خان صاحب نے یہ جو عمران خان صاحب کو ایک خوف دلایا گیا کہ آپ کو ایک ایسی جیل میں یا ایک ایسے مقام پہ شفٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ آپ کے ساتھ مزید سختیاں بڑھائی جائیں گی، لیکن یہ چال بھی ناکام ہو گئی ہے. یہ دھمکی بھی عمران خان نے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھی ہے اور عمران خان نے اس دھمکی کے اوپر بھی سرنڈر کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسی جرأت اور بہادری کے ساتھ موقف دیا ہے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ ہر بار وہ بات کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب عوامی عدالت میں ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، اب یہ عدالتیں جو مرضی فیصلے دیتی ہیں ان کے فیصلوں کی وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا جو ججز دباؤ میں ہیں ان کی وجہ سے پوری عدلیہ جو ہے وہ اس وقت بدنام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا قول عمران خان بار بار دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کر لیں اور مسئلہ عمران خان کا پیغام لانا ہے. عمران خان کا پیغام آتا رہے گا، میری بہنیں لاتی رہیں گی اور ہمارے فیملی ممبر بھی آئیں گے وہ لاتے رہیں گے، لیکن عمران خان کا پیغام جو ہے وہ نہیں رکے گا. آج بتایا گیا کہ علیمہ خانم صاحبہ کو انتظار کرایا گیا لیکن بیرسٹر سیف صاحب جیسے ہی آئے تو ان کو فوری طور پہ اڈیالہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا، ان کو انتظار نہیں کروایا گیا. اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو اپنا پیغام دینے کی ذمہ داری اس لیے سونپی کیونکہ کوئی اور میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا. اور عمران خان نے کہا کہ 30 سال سے میں نے 30 سال ہو گئے پارٹی کو، میں نے کبھی اپنی بہنوں کو اس میں اور اپنی فیملی کو انوالو نہیں کیا. میں نے اپنی بہن کو کوئی پولیٹیکل رول نہیں دیا بلکہ صرف میرے پیغام وہ لے کر آتی ہیں باہر، اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ میرے بیانی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا پا رہا. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین تھے، عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جا کر بتایا کہ آپ کی برتھ ڈے کا جو ٹویٹر ٹرینڈ تھا وہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ تھا، اور سوشل میڈیا پر جو آپ کے برتھ ڈے کے ٹویٹس ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو ٹک ٹاک، انسٹا، دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر 2 ارب اس کے امپریشنز تھے. تو یہ بات انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو یہ بات بتائی. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بہرحال جی انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بیانیہ، اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی شخصیت میٹر کرتی ہے اور وہ ہے عمران خان. ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے اور پورا سسٹم اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ آپ ایک چیز اندازہ لگائیں نا، یعنی اس سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے شعور کی بیداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ لڑ پڑو آپس میں. ٹی وی چینل سارے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ڈیلی 10 پریس کانفرنسز ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، 10 پریس کانفرنسز. اور میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی والے جو مریم نواز صاحبہ کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ انتہائی بلو دا بیلٹ. اور مطلب میں اب آپ کو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا، میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں تک ایک رہنما کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا مریم نواز آپ میک اپ کر کے بڑی پیاری لگتی ہیں اور آپ کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے سطحی باتیں وہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، کسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ اپڈیٹ کر لیں. پھر وہ ایک پیپلز پارٹی والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو عظمہ بخاری ہیں یہ پیپلز پارٹی میں پہلے تھیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کیسے یہ پیپلز پارٹی میں آئی تھی، یعنی ان کے کریکٹر کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن لوگوں نے اس چیز کو گھاس نہیں ڈالا، لوگوں نے اس کو اگنور کیا. پھر ایک کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما مریم نواز صاحبہ آپ کی جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ رشتہ داری بھی رہی ہے، اور مطلب اس طرح کی سطحی بلو دا بیلٹ چیزیں کر کے بھی پیپلز پارٹی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہائی کریٹ نہیں کر پا رہی. اور پھر آپ دیکھیں پاکستان کے لوگ بہت کلیئر ہیں. پاکستان کے لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے لڑ رہے ہیں، یہ نورہ کشتی ہے. کیوں؟ آج اگر پیپلز پارٹی واقعی نون لیگ سے ناراض ہے بڑا آسان حل ہے، آج زرداری بطور صدر شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لو تو حکومت گر جائے گی. 24 گھنٹوں میں حکومت گر جائے گی شہباز شریف کی، اور جیسے شہباز شریف کی حکومت گرے گی پنجاب حکومت بھی گر جائے گی. 24 گھنٹوں میں حکومت گر سکتی ہے. آپ کیا ڈرامے کر رہے ہیں؟ پھر ایمن ولی کو دیکھ لیں، وہ ڈرامے کر رہے ہیں. وہ بھی لوگوں نے اس ساری چیز کو لوگوں نے کوئی اس کو لفٹ نہیں کرائی. ہاں کیونکہ یہاں پہ معاملہ تحریک انصاف کی KP کی گورنمنٹ کا آ گیا تھا تو تھوڑی سی ہائی کریٹ ہو گئی. اچھا پھر آپ دیکھیں نا کہ کیا لوگ ہیں، ویسے قسم سے میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جب دیکھا کہ یار یہ ایمن ولی والا جو معاملہ ہے کہ ایمن ولی کے سیکورٹی لی KP کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے تو خبری بہت آ گئی. انہوں نے یہاں پہ ڈرامہ چلوا دیا کہ جی یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں سے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ سیکورٹی واپس لے لیا. مطلب یار کو خدا کا خوف کرو، کیا لوگ ہو تم. ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح سے ایمن ولی صاحب سے شراز احمد شرازی نے ایک سوال کیا، بھائی اگر ایمن ولی صاحب نے جو بیان دیا فیلڈ مارشل کے خلاف، اگر وہ واقعی جینوئن بیان انہوں نے دیا ہے تو پھر سب سے پہلے تو وفاقی حکومت ان سے بنگلہ خالی کرواتی ادھر منسٹر انکلیو میں. بھائی نہ وہ وزیر ہی نہیں ہے، اور جیسے وہ سینیٹر بنے ان کو طلال چودھری بتا رہے ہیں، طلال چودھری مان رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سینیٹر بنوایا ہے. اچھا آپ نے سینیٹر بنوایا ہے تو یہاں پہ 9 مئی کے کیسوں میں سینیٹر اعجاز چودھری، شبلی فراز، جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سارے ڈی سیٹ ہو گئے.
کنوکٹ ہو گئے تو ان کو بھی کسی کیس میں کروا دیں, 24 گھنٹوں میں ڈی سیٹ ہو جائیں گی, سیٹی فارغ ہو جائے گی. اچھا یار ساری باتیں چھوڑ دیں, یہ اتنے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ایمن ملک سے بنگلہ تو خالی کروا لو. بنگلہ نمبر 7 جو شہراز احمد شیرازی نے کہا, جس پہ برہم ہو گئے یہ اپنا ایمن ولی خان, جب ان سے شہراز احمد شیرازی نے پوچھا کہ آپ کب خالی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے تم نے دیا یہ بنگلہ, اس نے کہا نہیں حکومت نے دیا, تو تم کبھی آ کے دیکھو نا وہاں اور کون کون رہتا ہے. بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں کون کون رہتا ہے, آپ نے اتنی سخت بات کی ہے, حکومت نے آپ سے بنگلہ ہی خالی نہیں کروایا. بھائی آپ اس کا مطلب فکس میچ ہے نا. آپ دیکھ لیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فکس میچ, لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا. ایمن ولی اور طلال چودھری کی لڑائی, لوگوں نے گھاس نہیں ڈالا. اچھا ایک مذہبی جماعت کے امیر نے ایک خطاب کیا ہے, اس میں لوگوں نے انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں, بہت سخت بیانات دیے انہوں نے اس حکومت کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. لوگوں نے کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی, سوشل میڈیا پہ کوئی کوریج نہیں ہے, کوئی لوگوں کو سروکار نہیں ہے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اتنے سب ایکسپوز ہو گئے. کیوں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایمن ولی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے سینیٹر بنے اور بنگلہ ملا ہوا ہے. نام لیتے تو جماعت اسلامی کوئی سیریس وہ اس حکومت کے خلاف کوئی چیز نہیں کرتی, اس لیے لوگ ان کے بیانات کو, اس حکومت اور اس نظام کے خلاف بیانات کو کوئی لوگوں نے لفٹ نہیں کروائی. ہاں ان کے جو عمران خان کے خلاف بیان ہے اس پہ ضرور پی ٹی آئی نے رسپونڈ کیا, وہ اس پہ بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ 26 آئینی ترمیم میں اس حکومت کو انہوں نے ساتھ دیا اور اس حکومت کے خلاف کوئی وہ اس طرح سے چیزیں نہیں کر رہے, تو اس لیے ان کو بھی لوگوں کو پتا ہے کہ اندر سے اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ان کے بیانات کو بھی لوگوں نے لفٹ نہیں کروائی. پھر آپ آج دیکھیں کہ آج ایک اور چیز ہوئی کہ آج مولویوں سے ویڈیو بیانات جاری کروائے گئے ہیں مودی کے ایک بیان کے اوپر, جو کہ اے آئی جنریٹڈ ہے. فیک مودی کی تقریر تیار کر کے اس کے اوپر مولویوں کی مذمتیں اور بیانات جاری کروائے گئے. اس کو بھی لوگوں نے کوئی امپورٹنس نہیں دی. میٹر پاکستان میں ایک ہی شخص کر رہا ہے اور جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. عمران خان کے گردی پورا نظام, پورا پاکستان, پورا سوشل میڈیا, ہر چیز عمران خان کے گھوم کیا ہے. آج عمران خان نے کیا کہا ہے, کیا عمران خان نے نہیں کہا, عمران خان سے کون ملا, کون عمران خان سے نہیں ملا, عمران خان کی رہائی کے لیے کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, عمران خان کا کیس عدالت میں لگ رہا ہے, عمران خان کا کیس نہیں لگ رہا, عمران خان کے کیس میں جج نے کیا کہا ہے, کیا نہیں کہا, عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے, کسی اور چیز کے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جائے گا, لیکن عمران خان اس کے اوپر انہوں نے اپنی سوچ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انہوں نے اس دھمکی کو بھی انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں مجھے شفٹ کرنا ہے کرو, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.